میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اہل سنت والجماعت کراچی کے صدر مناظر اسلام حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری رب نواز حنفی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، ہم یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کراچی کی سرزمین پر اور اسلام آباد کی سرزمین پر کھلے عام ان مقدس شخصیات کی توہین کی گئی، ان پر لعن طعن کیا گیا کہ جن لوگوں نے کبھی نبی تک تیر آنے نہیں دیا تھا، جنہوں نے نبی کو کبھی پتھر لگنے نہیں دیا۔ اور یہ وہ مقدس جماعت جس جماعت کے چیف بڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی گئی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج اگر کفر کا فتویٰ لگا ہے تو یہ کفر کا فتویٰ صرف صدیق اکبر پہ نہیں بلکہ ہم سب پر لگا ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اگر نبی کے پہلو میں سونے والا شخص خدا نخواستہ مسلمان نہیں تو پھر میرے اور آپ کے ایمان کی کیا گارنٹی کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے جس کو ہم نے شاید بہت ہلکا لیا، کیونکہ جتنی کتابیں احادیث کی ہیں آپ دیکھیں، ان میں جب نبی کی حدیث ذکر ہوتی ہے تو واسطہ صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واسطہ یہ ہیں، اگر یہ مشکوک تو پھر سارا دین، پھر آگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکوک ہو جائے گا۔ آج اگر اس بند کو ہم نے یہاں نہیں روکا تو جس طرح بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سے اعتماد ہٹایا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں پھر دین باقی کہاں رہے گا؟ 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ابو ہریرہ کے بارے میں یہ باتیں کہی جائیں کہ جناب وہ جعلی حدیثیں بناتا تھا، وہ جھوٹی حدیثیں لوگوں کے سامنے گڑتا تھا، تو یہ 5,500 حدیثیں کہاں جائیں گی؟ 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ آج اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ مومنہ نہ ہوں اور انہیں بھی تکفیر ان کی گئی ہو تو مجھے بتائیں پھر یہ 2210 روایتیں یہ کہاں جائیں گی؟ مستورات میں، عورتوں میں، خواتین میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی عائشہ، جو نبی کی زندگی، گھریلو زندگی کا 70% حصہ امت کو بتائیں، اگر ان پر اعتماد نہیں تو پھر دین بچے گا کہاں سے؟ ابو ہریرہ 5,500 حدیثوں کے راوی، ان پر اعتماد نہیں تو دین بچے گا کہاں سے؟ اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ اکرام یہ در حقیقت ایک بہانہ ہے، نشانہ در حقیقت یہ اسلام ہے۔ اسلام کو کسی طریقے سے جو ہے وہ مٹانا اور اسلام کے ان ثبوتوں کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کرنا، یہ ان حضرات کا مقصد جو کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں یہ سویڈن والے یا ڈنمارک والے یہ کبھی خاکوں کے نام پر نبی کی توہین کرتے ہیں، کبھی جناب کارٹون کے نام پر
تو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ پورے سال 2 4 5 سال محنت کرتے ہیں، مسلمانوں کو فحاشی پہ لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ، اس کے بعد ایک ایسا سوشا چھوڑ کر ذرا چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت ہے، اور پھر مسلمان نبی کے لیے باہر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ابھی بھی محنت کی ضرورت ہے، ابھی مسلمانوں میں بڑی غیرت ایمانی ہے۔ یہ چیک کر رہے ہیں، اس دفعہ چیک کرنے کا انداز ان کا کچھ اور تھا کہ اب یہ تقیے کی چادر سے باہر آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کریں، کھلے عام ذرا روڈ پر حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے تک جائیں گے۔ سلام ہو مسلمانوں، صحابہ کے غلاموں، تم نے امیر معاویہ جن کو صحابہ کا دروازہ کہا جاتا ہے، یہی پر دشمن صحابہ کو روک لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی توہین برداشت نہیں، ابو بکر صدیق تو پھر بہت بڑے۔ اور یہ اتنی حساس جماعت ہے، اللہ کی اتنی لاڈلی جماعت ہے، ہم نے 1226 آیات کا دورہ تفسیر من آیات صحابہ کروایا، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی سرپرستی میں ان کے مدرسے میں ان آیات کی تفسیر 1200 سے زیادہ جو صحابہ کرام کے متعلق ہیں، میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، وہ کتابی شکل میں چھپ کے آ بھی گئی ہے، صحابہ کو قرآن کے تناظر میں پڑھو، انسان حیران ہوتا ہے، یہ اللہ کی اتنی لاڈلی جماعت۔ اگر کسی جگہ قرآن کریم میں کسی صحابہ کے کسی خطا کا یا شان نزول کے اعتبار سے کسی غلطی کا ذکر کسی آیت میں شان نزول کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے، آگے اللہ تعالی توبہ اور استغفار کا صیغہ ضرور صحابہ کے لیے استعمال فرماتے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے ان پر۔ احد کا معاملہ ہی دیکھ لیں، وقتی پسپائی ہوئی تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فوراً معافی کا اعلان۔ ایسے ہی آپ کسی جگہ بھی یہ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا آ گئے، اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یوں آنا اس انداز میں پسند نہیں آیا تو پیشانی پہ بل آ گئے، غصے میں آ گئے۔ استاد ہیں بھائی، شاگرد کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی کچھ سمجھانا ہے کہ جو رب نبی کی پیشانی پہ آنے والے غصے کے بل جو ایک صحابی کے متعلق ہوں، رب وہ برداشت نہ کرے۔ اور عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ کی آیت بھیج دے، مجھے بتاؤ پیشانی پر استاد کے بل غصے سے آئیں، اتنا رب کو برداشت نہیں، جو کسی صحابی پر لان تان کرے یہ برداشت ہوگا؟ یہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، ورنہ نبی استاد ہیں۔ آج کوشش ہوتی ہے نہیں جی ذرا ان کے ساتھ دوسرے انداز میں دیکھو جی، یہ بھی پاکستانی ہے اور یوں ہے، کچھ نہ کچھ گنجائش یوں، بھائی ان کے بھی تو ایمان کی فکر ہونی چاہیے نا۔ نہیں چاہیے اللہ کو ایسے لوگوں کا ایمان جن کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، یاد رکھو، یہ میں نہیں کہتا۔ آپ سورہ کہف ہر جمعے پڑھتے ہیں، پیغمبر کے سامنے کچھ غریب صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت صہیب رومی بیٹھے ہیں، حضرت بلال بیٹھے ہیں، حضرت عمار بیٹھے ہیں۔ اب یہ پیغمبر کے پاس ادھر بڑے بڑے سرداران قریش آئے ہیں، نبی انہیں دین کی دعوت دینے لگے۔ اور ہمیں حکمت و مصلحت کا درس دینے والوں ذرا سوچو، میرے پیغمبر سے زیادہ حکیم کون ہوگا؟ میرے پیغمبر انہیں دین کی دعوت دینے لگے، ان بڑے بڑے سرداروں کو، ایک سردار مسلمان ہوتا تھا، پورا قبیلہ مسلمان ہوتا تھا، ایک سردار کے اسلام لانے پر سارا قبیلہ مسلمان ہوتا تھا۔ اب ان سرداروں نے کیا کہا؟ آپ علماء میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا، جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں، یہ کل تک ہمارے غلام تھے، آج ہماری محفل میں ہیں، آج ہماری نشست میں، آپ پہلے ان کو اٹھائیں، عمار کو اٹھائیں، بلال کو اٹھائیں، صہیب کو اٹھائیں، اس احباب کو اٹھائیں، یہ کل تک غلام تھے، آج ہمارے برابر میں بیٹھتے ہیں، یہ ہماری توہین ہے، انہیں آپ یہاں سے اٹھائیں۔ قریب تھا کہ پیغمبر
انہیں یہاں سے اٹھاتے، ابھی ارادہ کیا ہے، رب نے قرآن بھیج دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ محبوب خبردار، دوسری جگہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، حضرت تھانوی نے وَاصْبِرْ کا یہاں معنی لکھا ہے دل نہ بھی چاہتا ہو پھر بھی صبر کر کے ان کو بٹھانا ہے۔ آپ کا ارادہ ہو رہا ہے ان کو اٹھانا، لیکن پھر بھی ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ محبوب یہ تو صبح شام آپ کے لیے جانے دینے والے ہیں، ان کو یہاں سے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال دل میں آیا، ربا اگر یہ میرے یار یہاں سے اٹھ کے باہر نہ گئے تو یہ بات نہیں سنیں گے کافر، اب یہ کافر بات نہیں سنیں گے، ان کے ایمان کی فکر نہ کریں، ان کے مسلمان ہونے کی فکر نہ کریں، ان کے جنت میں جانے کی فکر نہ کریں۔ وہ قرآن صحابہ کی عظمت کو کیسے بیان کرتا ہے، جب یہ بات ذہن میں سوال آتا ہے ان کافروں کے ایمان کی فکر نہ کریں، ان کی جنت کی فکر نہ کریں، اور بھائی ان کی فکر ذرا سی بھی نہ کریں، قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں نبی کو فرمایا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی یہ کافر ہو، جس کی مرضی یہ مسلمان ہو، بلال نہیں اٹھے گا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی ہے کوئی مومن بنتا ہے بنے، مرضی ہے کوئی کافر بنتا ہے بنے۔ اللہ تعالیٰ کراچی کے انداز میں اگر ترجمہ کیا جائے تو یوں، اللہ کہتا ہے جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے، تو نے فکر بلال کی کرنی ہے۔ جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے، آپ نے فکر عمار کی کرنی ہے، آپ نے فکر خباب کی کرنی ہے، ان بدبختوں کی فکر تو کرنی نہیں ہے۔ اللہ یہاں بتا رہا ہے میرے محبوب، جو ان کا احترام کر کے تیرے دروازے تک نہیں آئے گا نا، اللہ کو ان کے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وہی چاہیے جو ان کا احترام کرتے ہوئے آئے۔ جبھی عمر جب آ رہے ہیں تو پہلے حمزہ آئے نا، نبی تک تو ابھی حضرت عمر نہیں آئے، تلوار لے کے نبی کا غلام بن کے آئے گا تو آنکھیں پلکیں بچھاؤں گا، غلط ارادے سے آیا تو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن اڑا کے نہ رکھوں تو مجھے بھی حمزہ نہ کہنا۔ لیکن حمزہ کے سامنے عمر کی آنکھیں جھک گئیں، صحابی کا احترام کر کے نبی تک پہنچے تو اللہ نے عمر کا نام بھی کتنا اونچا کیا، احترام کر کے۔ اور اگر کوئی صحابی کو تکلیف دے کے نبی تک پہنچنا چاہے، وہ کالا سانپ تو غار والا ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ کالا سانپ تو ہو سکتا ہے۔ آج ٹک ٹاک پہ بنائے جا رہے ہیں نبی کے صحابہ کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز، کلپس، یہ 3 قسم کے کھمبے رکھے ہوں گے، ان کو لعنتیں دے رہے ہوں گے، ان 3 پہ لعنت۔ ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ بات سامنے؟ اب اس پر جو مجمع داد دیتا ہے ایک بدبخت، جن کو کہا جاتا ہے بڑے معتدل ہیں، یہ بڑے معتدل، کہتے میں آ رہا تھا، گاڑی تھی میرے پاس، گاڑی میں 3 گیئر ہوتے ہیں اور 3 جو ہے نا پیڈل ہوتے ہیں، بریک کا، گیئر کا، کلچ کا، اور 5 جو ہے نا وہ گیئر بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ 3 کو پاؤں پہ رکھو، 5 کو ہاتھوں میں پکڑو تو یہ گاڑی چلتی ہے، ادھر بھی 3 کو پاؤں کے نیچے رکھو اور 5 کو ہاتھ میں پکڑو تو جب جنت کی گاڑی میں بیٹھو گے۔ اب یہ نہیں پتا یہ کس کے لیے، اور مجمع جو داد دے رہا ہے، اس میں کون سی اتنی اچھمبی بات ہے جس نے کی ہے کہ مجمع سے داد دے رہا ہے کہ گاڑی کے پینڈل 3 ہوتے ہیں جناب، گیئر 5 ہوتے ہیں اور یوں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، یہ لیکن سامنے والا سمجھ رہا ہے نا یہ کس کی طرف بات کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی کی فصاحت کو دیکھو، ایسے ہی نہیں ہے جوامع الکلم کا نبی کے کلام۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، یہ نہیں فرمایا اذا سمعتم الذین، جب تم میرے صحابہ کے بارے میں بری بات سنو، یہ نہیں کہا، کیونکہ سننے میں دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے اندر سماعت خود آتی ہے، اس لیے فرمایا اذا رأیتم الذین، اگر تم میں سے کوئی یہ دیکھے کہ میرے صحابہ کی توہین کی جائے، اللہ کا نبی اشارتاً کنایتاً
بھی صحابی کی توہین برداشت نہیں کر رہا، اس لیے اذا سمعتم الذین نہیں کہا، اذا رأیتم الذین کہہ کے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ اتنا کچھ ہوا، آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں جی غلطی ہے، معذرت خوانا انداز نہیں۔ اب آج بھی اس بدبخت کا ناصر نقوی کا کلپ آیا ہے جس میں وہ کہتا ہے بھائی ہم اپنا عقیدہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، زیارت عاشورہ جو ہم پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ زیارت عاشورہ کتاب پڑھتے ہو جن میں صحابہ پہ گالیاں ہیں، وہ ان کا عقیدہ ہے، اور کہتا ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی ہے۔ پھر تو اپنی مذہبی آزادی کر، پھر گالی صحابہ کی سن کے جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے وہ آزادی ہم کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ جب ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے تو پھر لگاؤ پھر مذہبی آزادی، تیرا مذہب پھر تجھے جو کہتا ہے تو کر، پھر ہمارا مذہب جو ہمیں کہے گا پھر ہم کریں گے۔ جب ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے تو پھر ہمیں بھی آزادی ہے۔ اس لیے ادارے نوٹ کریں، یہ زیادہ پڑھ کرتا ہوا آ رہا ہے، اور سب جو ہیں کو ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے کن کی شے پر بول رہا ہے، شاید زلفی بخاری اور علی زیدی کی شے پر، کہ جناب ہم تو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ تقیے کی چادر سے باہر آنا چاہ رہے تھے، چیک کر رہے تھے کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت ہے۔ آپ نے اس غیرت کا مظاہرہ کیا، بر وقت ان کے راستے میں آئے، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ جمعے کو آپ اتنی بڑی تعداد میں خود بھی اور اپنے لوگوں متعلقین کو بھی لائیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کراچی صحابہ کرام کے غلاموں کا شہر ہے۔ آئیں گے، مسجد مسجد محنت کریں گے، گاؤں گاؤں گلی گلی کریا کریا بستی بستی محنت کریں گے، اپنے محلوں میں محنت کریں گے، کچھ تو ہم صحابہ کے لیے کر لیں، قیامت میں کہہ تو سکیں کہ جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے اتنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب